وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات، دینی بھائیوں، بہنوں اور نوجوان ساتھیوں، اس پروگرام میں کبائر کے کورس میں شریک ہونے والے تمام ساتھیوں، اس سے پہلی نشست میں کبائر نمبر 43 پر گفتگو ہوئی تھی اور ہم نے بتایا تھا کہ اگلا گناہ جو ہے 44 ہے، اور وہ ہے انسان کا پیشاب سے اور قطرات سے، چھینٹوں سے نہ بچنا۔ یہ بھی اس زمانے کا بہت بڑا المیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ انسان کا پیشاب باتفاق علماء نجس اور ناپاک ہے۔ اگر انسان استنجا کرتے وقت احتیاط سے کام نہ لیا، لاپرواہی کی، پیشاب کی چھینٹیں پلٹ کر کے ہمارے اوپر آ رہی ہیں، تو ہمارا بدن بھی ناپاک، کپڑا بھی ناپاک۔ جہاں بدن میں لگ گیا وہ حصہ ناپاک، کپڑے پر چھینٹیں آئی، کپڑا ناپاک۔ اسی طرح سے کبھی انسان استنجا کرنے کے لیے بیٹھا، جلد بازی سے اٹھ جاتا ہے، کچھ قطرات ٹپک گئے، لاپرواہی کیا۔ انسان سب کچھ کر رہا ہے، روزے نماز بھی کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس کا کپڑا ناپاک ہے، اور اگر بدن میں لگ گیا ہے تو بدن بھی ناپاک۔ تو دوستو، یہ نہایت خطرناک گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ۔ اللہ اکبر۔ استنزہوا من البول، اے لوگو اپنے آپ کو پیشاب سے بچانا، پیشاب کی چھینٹوں سے بچانا، پیشاب کے قطرات سے بچانا، اپنے آپ، اپنے بدن، اپنے کپڑوں کو پیشاب سے پاک رکھنا۔ کیوں؟ فإن عامۃ عذاب القبر منہ، چونکہ اکثر لوگوں کو عذاب قبر جو ہوگا پیشاب سے نہ بچنے کے سبب ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ فإن عامۃ عذاب القبر منہ، چونکہ اکثر عذاب جو ہوگا لوگوں کو، عذاب قبر جو ہوگا وہ پیشاب کی وجہ سے ہوگا۔ آج آپ بتائیے کتنے لوگ اس کا احتیاط کر رہے ہیں؟ آپ سب کو چھوڑ دیں دوستو۔ آج ایک انسان نماز نہیں پڑھتا، نماز کو ترک کرتا ہے، وہ کتنا پاک رہتا ہے۔ اور کبھی آپ کو اندازہ لگانا ہو، کسی بے نمازی کو کہیں چلو نماز پڑھ لو، تو فوراً جواب دے گا نہیں بھائی نہیں پڑھوں گا۔ کیوں؟ ہم پاک نہیں، یعنی استنجا میں نے نہیں کیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں بے نمازی ڈبل مجرم ہے۔ ایک تو نماز چھوڑنا جرم ہے، اور دوسرا ناپاک جو رہتا ہے وہ ناپاکی الگ سے جرم ہے، اور دونوں کبائر گناہ ہیں۔ دو کبائر گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ صرف نماز چھوڑنا نہیں ہے، نماز چھوڑتا رہا ہے، اور نماز چھوڑنے والا کبھی پاک بھی نہیں رہتا۔ حتی الامکان آپ ذرا دیکھیں، آپ کوشش کریں، دیکھیں، پوچھیں لوگوں سے
بے نمازی کتنا پاک رہتا ہے. جب بھی آپ نماز پڑھنے کے لیے کہ نہیں ہمارا استنجا پاک نہیں. کیوں؟ پاک رکھنے کی ضرورت کب ہوتی؟ جب نماز پڑھتا ہو. نماز پڑھتا نہیں، کہیں کھڑے کھڑے پیشاب کر رہا ہے، چھینٹیں پلٹ کے آ رہی ہیں، کہیں استنجا برابر نہیں ہو رہا ہے. اب تمام بھائیوں اور بہنوں کو چاہیے گھر میں بے نمازیوں کو ذرا سمجھائیں کتنا بڑا گناہ کبیرہ. اور پیارے نبی کہی ایک فرمان آپ یاد رکھیں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ. اپنے آپ کو پیشاب سے بچانا، پیشاب کی چھینٹوں سے بچانا، اپنے آپ کو پاک رکھنا، چونکہ اکثر عذاب قبر جو ہوگا وہ پیشاب سے نہ بچنے کی بنا پر ہوگا. تمام کتاب و سنت کا اس بات پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے، پیشاب سے نہ بچنا یہ کبائر گناہوں میں سے ہے، بڑا کبیرہ ہے. صحیحین کی روایت ہے، یعنی بخاری اور مسلم وغیرہ کی، بلکہ تمام کتب حدیث کی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سواری پر تھے، ہم کچھ اور لوگ تھے، آپ راستہ پکڑ کے چل رہے تھے، ہم لوگ رواں دواں تھے. ایک دو قبر کے قریب سے گزرے تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہما لیعذبان. اور ایک روایت میں ہے کہ جب ان دونوں قبروں کے قریب سے گزرے تو آپ کی سواری بدکنے لگی. آپ کا گھوڑا، آپ کا خچر جس پر آپ سوار تھے وہ اچھلنے لگا، اب بھاگ رہا ہے، اچھل رہا ہے، کود رہا ہے، قریب ہے کہ آپ کو گرا دے. آگے بڑھے، سواری ذرا کنٹرول میں آئی. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ گھوڑا آپ کی سواری کیوں بدک رہی تھی؟ تو آپ نے فرمایا، پوری تفصیل کی، بیان کی، جس کا تذکرہ عبداللہ ابن عباس اس طرح سے کرتے ہیں مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، نبی علیہ السلام کا گزر دو قبر والوں کے قریب سے ہوا. دو قبریں تھیں اور ان قبروں کے قریب سے آپ کا گزر ہوا. اور بعض روایتوں بقبرین جدیدتین، دونوں قبریں نئی تھیں، یعنی مسلمانوں کی تھیں. اللہ اکبر، مسلمانوں کی قبریں تھیں، کافر کی نہیں تھی، یہود و نصارہ کی نہیں تھی. مر بقبرین جدیدتین، دو نئی قبروں کے قریب سے گزر ہوا. آپ کی سواری بدکنے لگی، اچھلنے کودنے لگی، کنٹرول کرنا مشکل. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا آپ کی سواری کو؟ فرمایا یہ دونوں قبر ہما یعذبان، یہ دو قبر جو نئی قبریں دیکھ رہے ہو، ان دونوں قبروں کی جو نئی قبریں ہیں، ان دونوں قبروں کے مردوں پر کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں. اور ایک روایت میں آیا کہ مردوں کو جو عذاب ہوتا ہے، انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوقات مردوں کے عذاب قبر سے جو چیختے چلاتے ہیں سن لیتے ہیں. انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوقات سن لیتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ قبروں میں اپنے مردوں کو دفنانا
مشکل ہو جائے گا تمہارے لیے۔ اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تم لوگوں کو بھی عذاب قبر کی وجہ سے، مردے جو قبر میں چلاتے ہیں عذاب کی وجہ سے، ان کے رونا اور چیخنا چلانا تم کو بھی سنا دیتا اللہ۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں قبر کے مردوں کو عذاب ہو رہا ہے، وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ہماری سواری سن کر کے بدک رہی، اچھل رہی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وما يعذبان فی کبیر، اور ان دونوں مردوں کو جو عذاب ہو رہا ہے کسی بڑی چیز میں، یعنی کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کو جو جن گناہوں کی بنا پر ان دونوں مردوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، ان کے نگاہ میں وہ دونوں گناہ کوئی بڑے نہیں تھے، بہت معمولی گناہ سمجھتے تھے یہ لوگ۔ اور تقریباً آج یہی مسلمانوں کا معاملہ ہے۔ وما يعذبان فی کبیر، ان کے سمجھ کے مطابق یا لوگوں کے خیال کے مطابق کسی بڑے گناہ میں ان کو عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ ایک روایت بلا انہ لکبیر، لیکن ان لوگوں کے سمجھ میں یا لوگوں کی نگاہ میں تو وہ گناہ بڑے نہیں تھے، حالانکہ حقیقت میں وہ بہت بڑے گناہ تھے۔ یعنی گناہ تو بہت بڑا تھا، لیکن ان کے نگاہ میں ان گناہوں کی کوئی حقیقت یعنی کوئی بڑا پن نہیں تھا، معمولی سمجھتے تھے۔ گناہ تھا بڑا، بہت خطرناک گناہ، لیکن یہ لوگ یا عام طور پر لوگ ان کو معمولی گناہ سمجھتے تھے۔ تو لوگوں کے معمولی گناہ سمجھنے سے گناہ معمولی نہیں ہو جاتا۔ پھر آپ نے فرمایا وہ دونوں گناہ کیا تھے؟ اب غور سے سنیں اور اپنے حالات کا جائزہ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے معاشرے میں بھی، ہمارے سماج، ہماری سوسائٹی میں بھی برائیاں موجود ہیں لیکن لوگ معمولی سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، یہ قبر والا جو ہے، اس قبر کے مردے کو تو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب سے بچتا نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتا، چھینٹیں آ رہی ہیں، اس کو معمولی سمجھتا، پیشاب کے چھینٹیں پڑ رہی ہیں اس کا خیال نہ رکھتا، اور دوسری شکل یہ کہ پیشاب کرتا، استنجا کے وقت اچھی طرح سے بیٹھ کر کے جب تک صاف نہ ہو جائے اٹھتا نہیں، انتظار نہیں کرتا تھا، بلکہ سیدھا اٹھ گیا، پیشاب کیا اٹھ گیا، اور کھڑا ہوا، جا رہا ہے یا بیٹھا، پیشاب کے قطرات ٹپک گئے، کپڑا بھی ناپاک، نہ بدن بھی ناپاک۔ یہ شخص گناہ نہ اس نے زنا کیا، نہ چوری کیا، نہ لوٹ مار کیا، نہ کسی کو قتل کیا، نہ خونریزی کیا، کیا تھا؟ پیشاب سے بچتا نہیں تھا، اپنے بدن کو پیشاب سے پاک نہیں رکھتا تھا۔ اسی لیے میں نے کہا بے نمازیوں کا انجام بھی سوچ لیں آپ لوگ۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی بے نمازی ہے تو کبھی پاک نہیں رہتا، عام طور پر ناپاک، اور پیشاب کے قطرات، یہی کیا کم ہے کہ انسان دھلتا نہیں، استنجا نہیں کرتا، لازمی چیز ہے، پیشاب کی جگہ ناپاک، استنجا کرنا ضروری، ناپاکی ہے وہ۔
فکان لا یستتر من بولہ، پیشاب کے سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا۔ اس پہلی قبر والے کا جرم ہے۔ اور یہاں ایک چیز اور یاد رکھو دوستو، جیسے کہ بعض روایتوں میں آیا کہ نئی قبریں مسلمانوں کی تھی، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ ان لوگوں کی قبریں ہیں جن کو نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب تھا، صحابی تھے، اللہ اکبر، نبی کا دیدار نصیب تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس نصیب تھی، لیکن پیشاب سے پاک نہ ہونا اتنا بڑا جرم ہے کہ کوئی نیکی عذاب قبر سے ان کو بچا نہیں سکی۔ رہا دوسری قبر والا، تو آپ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا الْآخَرُ، اور یہ دوسری قبر والا مردہ جو ہے، یہ جو چلا رہا ہے، اس کو جو عذاب قبر ہو رہا ہے اور جس کے شور مچانے، چیخنے چلانے سے میری سواری بدک رہی ہے، اس کا گناہ جو تھا وہ فکان یمشی بالنمیمہ، یہ چگل خوری کرتا تھا، یہ چگل خور تھا، فکان یمشی بالنمیمہ، اس نے چگل خوری کو کوئی گناہ نہ سمجھا، معمولی سمجھا، فکان یمشی بالنمیمہ، بس گھومتا رہتا، چلتا پھرتا، لوگوں کی چگل خوری کرتا تھا، یہ چگل خور تھا۔ حماد مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم ان کان ذا مال و بنین۔ سورۃ قلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہی چگل خوروں کا تذکرہ کیا، حماد مشاء بنمیم، یہ چگل خور تھا، چگل خوری کی وجہ سے اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ پھر وہ چیز یاد رکھیں، یہ اللہ کے رسول کے زمانے کا واقعہ، یہ چگل خوری کرنے والا نہ جاہلیت کا تھا نہ آج ہمارے دور کا تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بہترین زمانے کے لوگ تھے، اس زمانے کا یہ شخص تھا، چگل خوری کرنے کی بنا پر عذاب قبر ہو رہا ہے۔ دونوں مسلمان تھے، اور مسلمان بھی کون؟ جنہوں نے اپنی نگاہوں سے نبی کا دیدار کیا، نبی کا مشاہدہ کیا، آپ کی مجلسوں سے استفادہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ انسان بڑے سے بڑے کی صحبت اور اس کی شاگردی، جب تک انسان گناہوں سے نہیں بچے گا، کسی کی دوستی، کسی کی شاگردی اور کسی کی ہمنشینی اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ نبی علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ کھجور کی 2 ٹہنیاں کاٹ کر کے لاؤ۔ کھجور کی ٹہنی لائی گئی، اور نبی علیہ السلام نے اس ٹہنی کو جو اس طرح سے تھی، ایسے ٹکڑے نہیں کیا، بلکہ ایسے بیچ سے اس کو چیڑ کر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ کھجور کی شاخ لائی گئی تو آپ نے اس کو بیچ سے کاٹ کر کے 2 پیسیں نہیں کی، بلکہ ایسے ہی اس کو چیڑ کر کے اس کے 2 حصے بنا دیے۔ ایک حصہ ایک قبر پر اللہ کے رسول نے نصب گاڑ دیا، اور دوسرا حصہ دوسرے قبر پر اللہ کے رسول نے گاڑ دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ آپ نے کیوں کیا؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دیکھو میں نے اللہ تعالیٰ سے شفاعت کیا کہ اللہ میرے ان دونوں مسلمان بھائیوں کو
اللہ عذاب قبر سے معاف کر دے. یہ بھی بڑی خطرناک چیز. آج ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں, اپنے عزیز و اقارب کا جائزہ لیں, اپنے حالات کا جائزہ لیں کہ ہمارے اندر کتنے چغل خور موجود ہیں. گناہ سمجھتا ہی نہیں, چغل خور, ناپاک رہنے والے. ہمارے اپنے گھروں میں کتنے لوگ پاس پڑوس میں موجود ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین تھے. آپ کو بڑی تکلیف ہوئی, آپ نے فوراً حکم دیا, کھجور کی شاخ لائی گئی اور آپ نے کاٹ کر کے چیڑ کر کے دونوں پر نصب کر دیا. پھر آپ نے فرمایا, لوگوں میرے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ان دونوں کا عذاب قبر اٹھا لے, عذاب قبر سے معاف کر دے, بڑی تکلیف میں ہے میری امتی. اللہ نے ارشاد فرمایا, نہیں, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو معاف نہیں کریں گے. آپ کھجور کی ٹہنی لیں اور اس کو چیڑ کر کے دونوں پر گاڑ دیں, اور جس دن یہ دونوں شاخیں کھجور کی سوکھ گئیں, سمجھ جائیں کہ آپ کے شفاعت کا وقت ختم ہو چکا. پھر عذاب قبر قیامت تک کے لیے شروع ہو جائے گا. اللہ رسول نے ایسے کیا. یہاں سے دوستو بہت ساری چیزیں معلوم ہوئی فقہی طور پر, لیکن سب سے پہلی چیز جو سمجھنا ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے یا پیشاب سے نہ بچنا یہ گناہ کبائر میں سے ہے, کبیرہ گناہ ہے, جس کو آج ہم نے بہت معمولی سمجھ رکھا ہے. دوسری چیز یہ کہ جو لوگ ناپاک رہتے ہیں, ناپاک لوگوں کا عذاب قبر دیکھیں, ان کے اس ناپاکی کی سزا قبر ہی سے شروع ہو جاتی ہے. اور جب قبر میں عذاب ہو رہا ہے تو اتنا یاد رکھیے گا, حشر میں جہنم میں اس سے بڑا ہی عذاب اس کو ہوگا. ایسا نہیں کہ عذاب قبر سے نجات مل جائے گی قیامت کے دن اٹھنے کے بعد, نہیں, یہ تو ایک عذاب کی ابتدائی شکل ہے. نمبر 3, لوگوں چغل خوری کا بھی بڑا مسئلہ ہمارے سامنے آ گیا کہ ہمارے معاشرے میں چغل خوری جو عام ہے, اس کی بات اس کو پہنچانا, اس کی بات اس کو پہنچانا, آپس میں پھوٹ ڈالنا, لڑانا, ساس بہو میں, بیٹے باپ میں, پڑوسیوں میں, دوست و احباب میں پھوٹ ڈالنا اور بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرنا. اس کی شکایت اس کے پاس, اس کی شکایت اس کے پاس. یہ بدترین جرائم میں سے اور کبائر گناہوں میں سے بہت بڑا یہ گناہ ہے دوستوں. اس بڑے گناہ سے بھی ہمیں بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. ویل لکل ہمزہ, ویل لکل ہمزۃ لمزہ, یہی چغل خوری, ہمزہ اور لمزہ, یہ سب یہی چغل خوری وغیرہ کی شکلیں ہیں. نبی علیہ السلام کا فرمان, لا يدخل الجنت قطات ولا نمام, لا يدخل الجنت قطات ولا نمام. اے میرے صحابیوں, میرے امتیوں میں کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں جو ہمارے امتی ہیں, 2 قسم کے لوگ ہیں, وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. کتنی بڑی وعید ہے دوستو. اپنے آپ کو غیبت و چغلی سے بھی بچائیے. کبائر گناہوں میں سے ہے,
لا يدخل الجنت قطات ولا نمام. قطات اور نمام یہ دونوں جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. قطات غیبت کرنے والا، قطات کے معنی غیبت کرنے والا. ولا نمام، اور نمام کہتے ہیں چغل خوری کرنے والا. لا يدخل الجنت قطات ولا نمام. قطات غیبت کرنے والا، ولا نمام چغل خوری کرنے والا، یہ دونوں جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. کتنی شدید وعید ہے اور کتنا بڑا گناہ. عذاب قبر، اور وہ بھی ایسا عذاب ہو کہ چلتی ہوئی سواریاں بھی چیخنے چلانے کی آواز سن گھبرا جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے بدک اٹھی، برداشت نہیں کر سکی عذاب قبر، جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے والا اور چغل خوری کرنے والے کو جو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، ان کا چیخنا چلانا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے شور مچانا چلانا ایسے بھیانک انداز میں تھے کہ جانور بھی برداشت نہ کر سکا، وہ بھی بدکنے لگا. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس سے بچائیں. چغل خوری جس سے انسان کو اس قدر عذاب کے اندر مبتلا ہونا پڑے. اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان زبان سے جو کلمہ بھی کہتا ہے فوراً زبان سے نکلنے والے کلمات نوٹ کر لیے جاتے ہیں. آپ کسی کی غیبت کریں، چغل خوری کریں، اپنے شکوہ شکایت کرتے رہیں، یہ کوئی معمولی جرم نہیں، یہ بھی گناہ کبائر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے گناہوں سے بچائے، چاہے صغائر ہو یا کبائر ہو. ہر قسم کے گناہوں سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، اور ہر قسم کے منکرات اور محرمات اور عذاب قبر میں مبتلا کرنے والے سارے گناہوں سے محفوظ رکھے. انشاءاللہ آئندہ جو ہے ہم 45 نمبر کا گناہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.